من کے ڈرامے میں سوہا اپنے شوہر رافع کی انتقال کا دکھ تو ابھی بھولا نہیں کہ ایک اور اس کے اوپر دکھوں کا پہاڑ گر جائے گا۔ جیسے ہی سوہا کی نند زرکا آئے گی اور کمرے میں انا للہ کی دعا پڑھتے ہوئے جائے گی تو سوہا کی ساس بہت زیادہ حیران ہوگی اور اپنی بیٹی زرکا سے پوچھے گی اب کون فوت ہو گیا ہے جس کے لیے تم دعا کر رہی ہو، لیکن زرکا کو یہ بتاتے ہوئے دکھ نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑے طنزیہ لہجے میں اپنی بھابھی سوہا کا بتائے گی کہ سوہا کا پچھلے محلے میں جو رہتی ہے تمہاری بہو، اس کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ سوہا جب دیکھے گی اپنی نند زرکا کے اس ایٹیٹیوڈ سے میرے دادا کی وفات کا تو بہت زیادہ حیران ہوگی، کیونکہ زرکا کے چہرے پہ ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ سوہا جو اپنے شوہر کی وفات کا ابھی دکھ بھولی نہیں تھی، لیکن دادا کی فوت ہونے کا اس کا غم اور بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ سوہا جانتی تھی کہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کا باپ کا ہی، دادے کا ہی گھر تھا جہاں وہ اسے چھت کا سہارا ملنا تھا۔ اب سوہا نہ سسرال کی تھی نہ ہی اپنے دادا کے گھر کی۔ سوہا بیچ میں پریشان ہو کر لٹک گئی کہ اب وہ جائے تو کس طرف جائے، نہ اس کے آگے کوئی سہارا ہے نہ کوئی پیچھے۔ اس وجہ سے سوہا پریشان تھی۔ وہاں پر سوہا کی نند زرکا جو اسے تانے اور دنیا کی باتیں سنا سنا کر اسی بات میں ماری جا رہی تھی کہ ہمارے گھر کا بیٹا رافع کو اس لڑکی کی نظر کھا گئی، یہ کھا گئی میرے بھائی کو، ہمارے گھر کے مرد کو، جس کی کمائی سے میرے بھائی بیٹے عمر کا اور میری ماں کا خرچہ چل رہا تھا، اسی کی وجہ سے میرا بھائی چل بسا اس دنیا سے۔ اور یہ بات سوہا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی نند زرکا اٹھتے بیٹھتے رافع کو اسے تانے دے رہی تھی، مگر وہیں پر زرکا کی ماں اپنی بیٹی کو ہر وقت خاموش تو کروا رہی تھی، مگر زرکا کی زبان کسی ٹائم بھی منہ میں نہیں رہتی تھی۔ اسی وجہ سے اب سوہا پریشان ہو چکی تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ چلی جائے۔ روز کے یہاں پر تانے اور بہانے سن کر وہ اب تنگ آ چکی تھی۔